اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا کر یہ نماز دی اس قدرت والی ذات نے. اس کو جیسے سورج نکلتا ہے کروڑوں میل دور یہ سورج ایک سیکنڈ میں اس کی شعاع زمین پر آتی ہے, وہ قدرت والے اللہ راتوں رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گئے. اس پاک ذات کو پاک جگہ سے سفر شروع کرایا. حتیم میں لے کر آئے فرشتے, حتیم میں جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ جو گول حصہ ہے وہاں پر لے کر آئے, اور پھر وہاں سے سفر شروع کیا ہے براق پر کہ اس کا پہلا قدم ہی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں پر پڑتا ہے. بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی. وہاں پہنچ کر ایک وہاں پتھر تھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام, اس کے ساتھ ایک کنڈا سا تھا, وہاں اپنی سواریاں باندھا کرتے. اس میں مٹی تھی, جبرائیل علیہ السلام نے اس کو صاف کر کے اس سے آپ کی سواری کو باندھا, اور آپ نے نبیوں کی امامت کرائی کہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. اماموں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے کامیابی کا راستہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی. آج آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے, اپنی اصلی تورات ان کے پاس ہوتی, وہ لاٹھی جس کو سمندر پہ مارا تو 12 خشک رستے بنے, اور وہ لاٹھی جس کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکلتے, وہ لاٹھی بھی ان کے پاس ہوتی اور ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی, میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا تم میں سے جس کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی پوری مدد کرنی ہوگی. قالوا اقررنا, سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, پھر وہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر جب گئے, فرشتوں نے پوچھا کون, دروازہ کھٹکھٹایا کون, جبرائیل. ان کا تمہارے ساتھ کون ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے. فرشتوں نے دروازہ کھول دی. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 7 آسمان, اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. وہاں پہنچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ تھا, اب آگے میرا سفر ختم ہو گیا. آگے خاص دربار ہے, اگر میں اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبرائیل اوپر نہیں جا سکتے, کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی انسان, کوئی مخلوق اوپر نہیں. ایک پالکی, ریشمی پالکی لائی گئی, آپ کا سفر باقی ہے, اس میں آپ نے آگے بھی سفر کیا. پھر اور اوپر وہاں پر پہنچ کر اللہ جل شانہ نے فرمایا ادنو یا حبیبی, اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ, اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ. جتنا یہاں سے وہاں سفر اتنا اور قریب ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اس وقت بھی امت کو نہیں بلایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, امت کو بھی شریک فرما لیا. بلایا کیوں تھا؟ لنریہ من آیاتنا, آپ کو ہم اپنی نشانیاں دکھانے چاہتے تھے. جنت دکھائی کہ میں جنت میں داخل ہوا, وہاں کی مٹی میں نے جھک کر اٹھائی, مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی. اس کے موتی یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہاں سونے کے بنے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے, جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا, اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور چغلخوری کرنے والوں کو, نماز چھوڑنے والوں کو, ہر ایک کو جو عذاب, مختلف قسم کے عذاب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, حتیٰ کہ اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے
ہم باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ بھی نابینا ہیں، اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور انجینئر بھی نابینا ہیں، اور ساری دنیا کے وزیر اور گورنر بھی نابینا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، ہم سارے آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ اگر نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر کسی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کنواں ہے، ایک طرف ہو جاؤ، اگر وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ اس کنویں میں گر کر زخمی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کبھی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، دائیں طرف ہو جاؤ، اگر وہ اس کو کہے کہ میں مالدار ہوں، تم غریب آدمی ہو، میں تمہاری بات نہیں مانتا، اگر نہیں مانے گا تو چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی دیکھنے والے کی بات نابینا مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم سارے کے سارے نابینا اور دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی، اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر گزاریں گے تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔